خطاب دینے والا ہوں اس مبلغ اسلام کو کہ جو ہم نے تو طالب علمی دور سے سنا اور آج تک میرا خیال میں شاید میرا اندازہ غلط نہ ہو 35 سے 40 سال کا عرصہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اسی انداز میں سنتے آ رہے ہیں، اور یہاں تو وہ کئی سالوں سے مسلسل تشریف لاتے ہیں۔ حضرت کے عرس کے اس موقع پر یہ آپ احباب کی اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محبت ہے۔ تو اب میں دعوت خطاب دینے والا ہوں سفیر عشق رسول، مبلغ اسلام، خطیب پاکستان و خطیب یورپ، بلا مبالغہ جن کی خطابت کا شہرہ پاکستان کے قریہ قریہ میں ہے، وہ اسی طرح انگلستان میں بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پیارے آقا کے ذکر سنانے میں اسی طرح مقبول ہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں سفیر عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، مبلغ اسلام، پیر طریقت، راہبر شریعت، حضرت صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر چشتی صاحب، خطیب اعظم راولپنڈی، محبت کے ساتھ بلند آواز سے نعرہ لگا کر عظیم مہمان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، آستانہ عالیہ حضرت پیر سید تاج الدین بخاری، حضرت صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔
فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم. جناب صدر گرامی قدر عزت مآب جناب راجہ نسیم اختر صاحب، راجہ محمد فضل الرحمان صاحب ڈپٹی کمشنر میرپور آزاد کشمیر، معزز مہمانان گرامی قدر اور میرے انتہائی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دا یہ پاکیزہ باوقار اور پربہار اجتماع عاشق رسول ولی کامل حضور قبلہ پیر سید تاج الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس پاک دا مقدس اجتماع ہے. میرے دیرینہ کرم فرما مہربان جناب حاجی محمد عالم صاحب نے، محترم حاجی محمد صدیق صاحب نے اور عاشق رسول جناب راجہ محمد جمیل الرحمان صاحب نے ٹیلی فون پہ اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ سالانہ عرس پاک دی تقریب آ رہی ہے، تو پھر حاضر ہو. انہاں بھائیاں بزرگاں دی کچھ مجھ گناہگار نال ایسی محبت ہے کہ میں بیماری اور مصروفیت کے باوجود انکار نہ کر سکیا. وعدہ کیتا، خدا دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی. آپ حضرات نے مجھ گناہگار تو پہلے سرکار دے سناخانہ کولوں سرکار دی محبت وچ ڈبیاں ہوئیاں نعتاں بھی سنیاں اور اپنی جماعت دے ممتاز عالم دین خطیب اسلام برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب نقشبندی خطیب مرکزی جامعہ مسجد میرپور دا انتہائی ولولہ انگیز خطاب بھی سماعت فرمایا. حضرت مولانا نے مسلک کے حقہ دی صحیح ترجمانی دا حق ادا کر دیتا. اللہ علماء اہل سنت دا سایہ تابیر اہل سنت دے سرہ تے قائم رکھے اور گلشن سنیت بھی صدا بہار رکھے انشاءاللہ تعالی. یہ پروگرام جاری رہے گا اور جیسا کہ اعلان کیتا گیا کہ نماز ظہر تو بعد دیگر مہمان اپنے خیالات کو نوازن گے. میں راجہ صاحب کو اور مولانا کو پوچھ رہا سا کہ کس عنوان پہ گفتگو کریں، تو انہاں کیا چونکہ سید دور سے تے گل سیدان بھی ہونی چاہیے. تو ساڑی تے نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک سیدان دی بات نہ ہو. یہ کوئی اللہ نے ایڈے پیارے نے، رب نے آکھیا میرے محبوب میں تیرے نال وعدہ کرنا ہے، میں تیرا ذکر میں اپنے ذکر نال جوڑ چھڑیا. جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ہوئے گا. کہ سجنہ تو یہ آکھیا حسین و منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں ہے تو میں حسین وچوں ہاں. پھر ہی نہیں کرنے ہیں جتھے ساڈا ہوئے گا اتھے دا بھی ہوئے گا. جنہاں دی رگاں وچ تیرا خون ہے نا، قیامت تک اس وقت تک میری نماز ہی مکمل نہیں ہوئے گی جب تک تیری آل تے درود نہیں پڑھیا جائے گا.
نیت کرنگے 2 رکعت نفل بندگی اللہ دی، فرض بندگی اللہ دی، سنتہ بندگی اللہ دی، عبادت میری کرنگے، ذکر تیری آل دا بھی ہوئے گا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے خدا دا ذکر بھی عبادت ہے، حسین دا ذکر بھی عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، میں آج دے خطاب کے اندر 2 شہزادیاں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیڑے؟ ایک منا والا شہزادہ اور دوجا کربلا والا شہزادہ۔ بولو، ایک منا والا دوجا کربلا والا۔ ایک او شہزادہ جڑا ساڈے رسول دا دادا ہے، ایک او شہزادہ جڑا ساڈے رسول دا دوترا ہے، ایک او جنہیں قربانی دی بنیاد رکھی، ایک او جنہیں قربانی دی عمارت تیار کی تھی، ایک او کہ جنہیں خواب ویکھی تے، ایک او جنہیں خواب دی تعبیر پوری کی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم دیاں او آیتاں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جنہ دے اندر رب نے باپ دی خواب بھی بیان کیتی ہے تے بیٹے دا جواب بھی بیان کیتا ہے۔ واہ قرآن، تیرے انداز بیان تو صدقے جائیے۔ رب دا یارہ نال کہڑا پیار ہے، کوئی ایمان دسو جنہ دی خوابہ خدا بیان کرے تے جنہ دے جواب خدا بیان کرے، انہاں دی عظمت دا کیا کہنا۔ یہ وہ باپ ہے جڑا 99 سال دی عمر وچ نا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، بڈھے ہو گئے دعا کی تھی، وہ دعا بھی قرآن بیان کر رہے ہیں۔ سنو اللہ دا پاک قرآن، دعا کی تھی، قرآن کہندا دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین۔ پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں تو زیادہ سبحان اللہ تے مجبور نہیں کراں گا، تسی اپنی مرضی دے مالک کو، ہر بندہ اپنا کھاندا کماندا ہے۔ مگر چھوٹا جہا سوال ہے، یہ دسو کہ جس منہ تو سبحان اللہ نکلے وہ منہ چنگا ہے یا پیڑا؟ چنگا ہے۔ میں قرآن پڑھا گا تو سجے کبے ویکھنے با پیڑے منہ والے کتنے نے دی چنگے والے کتنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک باری سبحان اللہ آکھیے تے 90 نیکیاں ملدیاں نے، 90 گناہ معاف ہوندے نے، 90 درجے بلند ہوندے نے۔ میں چاہنا میری تقریر ختم ہوئے تے خالی نہ جاؤ، ایک ایک گوری تے نیکیاں دی پڑھ کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دعا کیتی رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک جہا پتر دے۔ عمر کتنی؟ 99 سال۔ کہ منگن کی ہن ایمان دسو، میں عمر بچے پیدا کرنے والی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتی، بس دل وچوں ایک بھوک اٹھی، یا لکھ سونا جا بچڑا عطا کر۔ قدرت دی آواز آئی، سجنا پتر منگنا ہے نیک، کہ منگنے نے 99 سال کی عمر وچ۔ یہ ٹھیک ہے تیری عمر تے بچے پیدا کرن دی نہیں، پر ہن یار میرا میں تے علا کل شے قدیر ہاں۔ جے میں نہ منگی نہ منی تے آکھن گے نبی منگدا رہیا رب نہ دتی، پھر یاری کادی ہوئی؟ دعا علماء بیٹھے نے، علماء نے، صوفیاء نے اس دعا تو نتیجہ نکالے ہے اور امت کو سبق دیتا ہے کہ رب کو جدوں پتر منگو نیک منگو، یا اللہ نیک اولاد دے، کیونکہ نیک اولاد ماں باپ کی عزت دا سبب ہوندی ہے۔ ماں باپ نو مبارکہ ملدیاں نے، تواڈے بچے بہت اخلاق والے نے، نمازی نے، نیک نے، متقی نے، اور بری اولاد ماں باپ کی پیشانی تے بدنما داغ بن جاندی۔ اسے واسطے علماء نے آکھیا ہے جدوں رب کو پتر منگو نا، یہ دعا کیتی کرو، یا اللہ وہ پتر دے جڑا بڑا ہو کے قرآن خان بنے، عمران خان نہ بنے، تلے نہ ماردا رہے، قرآن دا قاری ہوے، قرآن پڑھن والا ہوے۔ رب ہب لی من الصالحین، سبحان اللہ۔ فطرت نے مسکرا کے
کیا تیری عمر سے کوئی نہیں پر میری طاقت ہے فبشرناہ بغلام حلیم سجنا پھر خوشخبری سن لے اور پتر تو منگے ہے تو میں دیاں گا اے دیا میں چھری چلائیں گا تیرے اگے سی نہیں اسحاق علیہ السلام دی باری آکھیا بے غلام علیم علم والا تے اسماعیل دی باری آکھیا بے غلام حلیم علم والا پتر دیاں گا رب نے دعا کر لی قبول تے پتر پیدا ہو گیا پتر بھی او جدے متھے چ کملی والے دا نور پہ چمکا مارا رج کے سونا تے بن مو پر اللہ تعالیٰ دا کوئی طریقہ ایسا ہے نا جتنا وہ دا پیار زیادہ ہوتا ہے نا اتنا وہ دا امتحان زیادہ ہوتا ہے وہ دی جتنی کسی نال زیادہ یاری ہوتی ہے نا اتنا وہ آزماندا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نو تے مہر تے آزمایا قدم قدم تے امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم دے رب نے انہاں نو موڑ تے آزمایا ہر آزمائش وچ پورے اترے جدوں کامیاب ہو گئے تے رب نے عزت دی پگڑی کی عطا کیتی فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما میرے امتحان پاس کیتے نہیں میرے پرچیاں دے نمبر پورے لے لے نہیں سجنا میں تیرے سر تے وہ پگ پہ رکھنا ہے کہ نسل انسانی دی امامت دی پگ انی جاعلک للناس اماما میں تینوں اولاد آدم دا امام پہ بنانا ہے جدو کرم دا بوہا کھلا ویکھیا نا کہ پنجیری شریف آن والو سید یورس بچ آن والو قید کریم نے نبی نے گورے گورے ہاتھ چوکتے تھے عرض کی تھی مولا بڑی مہربانی بڑی عزت دی پگڑی دیتی امامت دی پگ پیا دینا امامت دا تاج پیا دینا یا اللہ پھر مہربانی کر خالی مینوں نہ دیوی قال ومن ذریتی یا اللہ یہ پگڑی میری اولاد وچ بھی تقسیم فرما یا اللہ خالی امامت دا تاج مینوں نہ دے میری اولاد نو بھی دے اللہ سبحان اللہ رب نو پتہ سی تیری اولاد وچ تے یزید بھی ہوے گا اللہ برے بھی ہوگا رب نے آکھیا سجنا دعا قبول کر لئی فقال لا ينال عهد الظالمين مگر میرا یہ وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچے گا جڑا ظالم نہیں ہوئے گا انہوں عزت بھی پاک دے دینا کہ جڑا ظالم ہوئے گا وہ امام نہیں بنے اس واسطے اسی پوری دنیا اعلان کرتے پھرنے ہیں وہ یزید دی امامت دے نعرے نہ مرو یزید برا ہے حسین نیک ہے یزید پلیت ہے حسین پاک ہے خدا دی قسم ہے ہر اچھائی دا نام حسین ہے ہر برائی دا نام یزید ہے بدقسمتی نہ یزید دے آمی پیدا ہو گئے یزید امیر المومنین ہے یزید جنتی ہے میں پشاور شہر تقریر کی تھی فارغ ہویا ایک داڑھی والا پٹھان اور یوری میرے نیڑے آ گیا کچھ یزید کو کچھ نہ کہا کرو میں کہا تیرا ماما نہ کہتا نہیں یزید جنتی ہے میں کہا تینوں یقین ہے جنتی ہے کہنے لگا ہاں میں یقین ہے جنتی ہے میں کہا چل پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے ہیں کہنے لگا کیا دعا میں کہا میں دعا کرنا یا اللہ قیامت میں میرا حشر حسین نال ہوئے تو دعا کر میرا یزید نال ہوئے کہنے لگا نہیں دعا نہیں کرتے ویسے وہ جنتی میں کہا پتہ تین بھی ہے میں بھائی مان جانتی لا ینال عہد الظالمین اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچے گا اچھا میں جس مضمون والے جانا چاہنا ہے بڑی توجہ سے سن رب تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ جڑا بچہ مانگ کے لیے نا دعا کہ جدے متھے نور مصطفیٰ پہ چمکا ماردا ہے سبحان اللہ ہن میں تیری مننی ہے تو بھی میری ماننا ذرا ایسی وادی چھوڑ کے آ جس کے نہ پانی ہوئے نہ سایہ ہوئے نہ دانا ہوئے بے وادن غیر عزیز
کیڈا اوکھا کام ہے. بیوی بچے نو لے گئے تے جتھے اج بیت اللہ شریف ہے نا اوتھے جا کے سواری روکی. نہ سایہ نہ پانی نہ کھانا. سواری روک کے فرمایا حاجرہ تھلے اتر. اے اسماعیل نو پکڑ. ماں نے پکڑ لیا. سواری تو تھلے نہیں اترے کہ مہار موڑ دیتی. سیدہ حاجرہ نے ویکھیا میرا سرتاج جا رہا ہے واپس چلے. آواز دے کے کیا سائیں میرے جی بیوی اسماعیل دیا بچہ اتنے چڑھ کے چلے ہو. پانی کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں کھانا کوئی نہیں. جناب ابراہیم خاموشی نال واپس چل پے بولے نہیں. چند قدم دور چلے گئے. سیدہ نے پھر آواز دیتی اے میرے شوہر نامدار قصور کیے غلطی کیے جرم کی ہو گیا کی گستاخی کر بیٹھے کیوں چھوڑ کے چلے ہو. اتھے کوئی ساتھی نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی بندہ بندے دا نشان کوئی نہیں. جناب ابراہیم پھر بھی نہیں بولے. چند 100 گز دور چلے گئے نا سیدہ حاجرہ دی تیسری آواز آئی رب دے خلیل اتنا تے دس بھی ہو اپنی مرضی نال چھوڑ کے چلے ہو یا رب دی بھی ہوئی مرضی. رک ہوئے آنسو نکل آئے. جناب ابراہیم نے کیا حاجرہ تیرے جی بیوی اسماعیل دیا بیٹا اپنی مرضی نال کون چھوڑ دے مجبوری ہے وے رب دی بھی ہوئی مرضی ہے. جناب حاجرہ نے کیا پھر مڑ کے نہ ویکھیو چلے جاؤ میں جانا تے میرا خدا جانا. اللہ ایمان نال دسو بیوی بچے دا قصور کوئی نہ ہوئے تے بنجا جنگل چھڑ کے آ جاوے ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. کہہ دیو ظلم ہے. یہ کم تسی کرو تے تسی ظالم ہو. میں کراں تے میں ظالم ہوں. مگر کمال ایک کم ابراہیم علیہ السلام کیتا جڑا انہاں نو ظالم آکھے او کافر ہے. میں عرض کیتی عالم تصورات وچ مولا سمجھ نہیں آوندی. دنیا دا کوئی پیر کم کرے ظالم کوئی مولوی کم کرے ظالم کوئی صحابی کم کرے ظالم کوئی ولی کم کرے ظالم. بیوی بچے نو بغیر قصور دے جنگل چھوڑنا ظلم. مولا پر ایک کام ابراہیم علیہ السلام کیتا پھر تیرا خلیل پھر تیرا یار پھر مومنہ دا بادشاہ. آواز آئی ظلم تے گناہ او ہوندا ہے جڑا اپنی مرضی نال کیتا جائے جدے وچ میری رضا شامل ہوے او گناہ نہیں ہوندا ظلم نہیں ہوندا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حضرت علامہ مولانا محمد بشیر صاحب مصطفی علماء اہل سنت فرمایا گناہ ہوندا جڑا اپنی مرضی نال کیتا جائے تے جدے وچ رب دی رضا شامل ہوے او گناہ نہیں ہوندا. توجہ ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے میں عالم تصورات کیا مولا وجہ کی ہے کیوں جنگل چھڑایا. فرمایا وڈیاں دی لڑائی وچ بھی راز ہوندا ہے کہ اسماعیل نو جنگل نہ چھوڑن. اسماعیل پیاسے نہیں ہوندے پیاسے نہ ہون ایریاں نہیں رگڑدے ایریاں نہ رگڑن آب زمزم جاری نہیں ہوندا آب زمزم جاری نہ ہوے بنی جرم دا قبیلہ نہیں ہوندا بنی جرم دا قبیلہ نہ آوے مکہ شہر نہیں بندا مکہ نہ بنے کملی والے دی ولادت دا مکان نہیں بندا. اور کی نہیں کیتا یار نے ایک یار سب بولو کی نہیں کیتا کی نہیں کیتا انتظام ہو رہے ہیں کملی والے دی آمد استقبالیہ شہر تیار ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. خیر یہ عنوان نہیں کرے میلاد تے گفتگو اجازت کراں گا. رب نے آکھیا ابراہیم وہ مدت ہوئی آپ بیوی بچے نو اٹھے چھوڑ کے آئے ہن تینو اسحاق عطا کر دیتا ہے سجنا ایک باری خبر تے لے جا. آئے ویکھیا اوتھے تے آبادی بنی ہوئی. اللہ اکبر. باپ بیٹے دے قریب آیا بیٹے نے سینے لایا وہ متھا چومیا جدے وچ رسول اللہ دا نور پیا چمکا ماردا. بیوی خوش ہو گئی میرا شوہر نامدار واپس آیا بیٹا خوش ہو گیا باپ واپس آیا.
سجا رات پہ گئی، فجر ہوئی، حضرت ابراہیم نے فرمایا حاجرہ جی آقا اسماعیل کو تیار کر. کیوں؟ با اسی مہمان بن کے چلے ہیں، کسی کریم میزبان کو جا رہے ہیں. ماں نے خوشی نال پتر تیار کیا، کنگھی پھیری، سرما پایا، سونے کپڑے پہنائے. اسماعیل ابو نال تو جانا ہے. انگلی پڑی، دروازے چ نکلنے لگے تے حضرت حاجرہ دی نظر پی گئی بغل وچ چھری تے رسی. سجنا کہندے ہو مہمان بن کے چلے ہیں تو چھری رسی کیوں لے چلے؟ خیال آیا ماں ہے نا، ماواں دے دل رب نے بڑے نرم بنائے ہوندے نے. تے جے میں دس دیتا بس تیرے پتر نو ذبح کرن چلے ہیں، کدھر ماں دا پیار اس قربانی کی رکاوٹ نہ بن جائے. حاجرہ دی محبت ول ویکھ کے فرمایا حاجرہ چھری رسی لے چلے ہیں، شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پوے، شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پوے. قدرت دی آواز آئی جبریل یا رب جلیل سنے یار کی پیا کہنا میں کہ بیٹا ذبح کر، پر یار بیوی دی تسلی واسطے کہہ رہا ہے شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے. مینو قسم ہے اپنی ربوبیت دی میں ہن تقدیر بدل دیاں گا، یار دی تدبیر نہیں بدلاں گا. چشتی صاحب میں تے کیا بیٹا ذبح کر، پر یار جب منہ نکلے مت کوئی دمبا ذبح کرنا پائے گا. اور تو خلیل ہے محمد عربی دے نور دا امین ہے، میں دس دیاں گا تیرے منہوں گل جیڑی نکلے او تیرے، تو جو اشارہ کرے اوہ تقدیر. چل دیا میں تفصیل وال نہیں جانا، میں تھنوں کربلا وال جانا ہے. چل دیا منا دی پہاڑی آ گئی. اللہ وہ پتھر سب نے دکھائے، جنہاں پتھران نے رسولہ دے جوڑے چمے. جناب ابراہیم علیہ السلام پہاڑی تے کھلو گئے، نیچے اسماعیل آ رہے نے. آواز دیتی بیٹا میرے قریب آ. سعادت مند بیٹا دوڑتا قریب آیا. ابو کی حکم ہے. ہن او خواب بیان کر رہے ہیں، سنو اللہ کا خواب پورا. فرمایا قال یا بنیا اے پیارے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں خواب دیکھے. میں کی دیکھے؟ کہ میں تنہیں ذبح کیا کرنا ہے. انی ارا فی المنام پتر میں خواب دیکھے. انی اذبحک میں تنہیں ذبح کیا کرنا ہے. میں خواب دیکھے. فانظر ماذا ترا. عام طور تے اسی دا معنی کرنے ہیں تیری کی رائے، حالانکہ دا معنی ہے نہیں. فانظر ماذا ترا پس تو دیکھ کی دیکھنا ہے، نظر اٹھا کی دیکھنا ہے. ایک ولی دے عرصی بیٹھے ہو، میں تھانوں دعوت فکر دینا ہے. یہ منا دی پہاڑی تے کھلو کے خواب سنا کے بیٹے نو بکھاندے کی پیسے. وہ کیڑا منظر ہے جڑا پتر نو دکھا رہے ہیں. فانظر ماذا ترا میں خواب دیکھیا تینوں ذبح پیا کرنا ہے، دس تیری کی مرضی ہے. یہ اسی کہہ دینے ہاں. فرمایا فانظر پس نظر اٹھا نگاہ کر ماذا ترا کی دیکھنا ہے. اللہ والیاں نے دل والیاں نے آکھیا ایسا معلوم ہوندہ سی جدوں باپ بیٹے سامنے خواب بیان کر رہے ہیں، ادھر منادی وادی تے امام حسین دی روح حضرت اصغر نو رکھ کے تیر مروا کے رب دا شکر ادا کر رہی تھی. فرمایا فانظر ماذا ترا. ویکھ
پترا کی پیا ویکھنا بچپن وچ اے جذبہ ویکھیا پتر ہتھاں تے رکھ کے تیر مروا کے شکر پیا کردا ہے جناب اسماعیل محبت دے الہی گم ہو گئے تے دریائے محبت وچ گوتا کھا کے گیا یا ابت فعل ماں کو مارو ابو خواب نہیں آ جڑا حکم ملیا کر گزرو سبحان اللہ کر گزرو ابو میں عالم تصورات پاک جناب اسماعیل نے پیراں تے رکھ کے آکھیا وہ کہندے نے خواب دیکھیے تسی کہندے ہو جڑا حکم ملیا کرو فرمایا میری عمر چھوٹی ہے پر میں جاننا نبی دی خواب شیطانی نہیں ہوندی رحمانی ہوندی ہے نبی دی خواب وسوسہ نہیں حکم الہی ہے ابو جڑا حکم ملیا دے کرو خوش کر دیتے پترا ابراہیم دا بیٹا ہون دا حق ادا کر دیتے بیٹا میں چھری لے کے آیا رسی لے کے آیا اتنا تے دس تو کی کرے گا عرض کیتی بابا تسی بھی نبی میں بھی نبی تسی بھی کملی والے دے نور دے امیر تے میں بھی کملی والے دے نور دا امیر تسی بھی مومن میں بھی مومن چھری چلانا تھوڑا کم ہے تے ستاجے دونی انشاءاللہ من الصابرین چھری چلانا تھوڑا کام ہے سی نہ کرنا میرا رب نے چاہا تسی میں صبر کرنے والے اج پاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ شاباش بیٹا پھر کم شروع کرا ہاں بابا مگر ذبح کرن تو پہلے دو چار گلاں ضروری سن لو بیٹے دیا فرمایا بیٹا کیڑیاں گلاں عرض کیتی بابا جدوں میں ذبح ہو جاواں میرے خون دا بھریا کرتا میرے والوں میری ماں نو دے دے میرا خون ویکھ کے کرتا ویکھ کے دل نو تسلیاں دے دے ابو کوشش کریو میری عمر دا کوئی بچہ ساری زندگی میری ماں دے سامنے نہ ہوئے جدوں میری عمر دا بچہ ویکھے گی میری ماں طرفے گی ابو جی رسی نال میرے ہاتھ پیر بن دیو کدرے میں تڑپاں میرے خون دے قطرے تواڈے کپڑے خراب نہ کر دے ابا جی مینوں متھے باہر لٹا دیو قرآن کہندا فلما اسلم وتلہ للجبین متھے باہر لٹا دیتا ابا جی اپنی اکھاں تے پٹی باندھ لو پتر کیوں ابو دعاواں مانگ مانگ کے لیا جے بڑا ہی پیار کر دے ہو کدھر میرے وال دیکھ دے وہ تے ہاتھ روکنا جو ابا جی امتحانوں فیل نہ ہو جائیے پٹی بن لو مینوں متھے باہر لٹا دیو تسی مینوں نہ ویکھو میں تانوں نہ ویکھاں او پنجیری تے گردو نوا والیو مینوں کہن دیو پھر روح حسین آ گئی انہیں آکھیا دادا ابراہیم قربانی دی بنیاد رکھن لگیو خواب ویکھی جے نا برکت تے پٹی بن لئی جے پتر نوں مودا لٹا دتا جے میں وعدہ کرنا محمد عربی دا دوترا اج تساں پٹی بنی ہے کل پٹیاں کھول ویکھا سا میں ہتھاں تے بال کو آساں میں سب لوگ کل پٹیاں کھول کل پٹیاں کھول ہتھاں تے لال کو آساں میں کل پٹیاں کھول وکھاسا میں ہتھاں تے لال کوہاسا میں کربل دیاں تتیاں ٹبیاں تے اس عشق نو سبق سکھاسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ کربل دیاں تتیاں ٹبیاں تے اس عشق نو سبق سکھاسا میں دو
پوتر کملی والے دا اے سارے قول نبھاسا میں یہی گل تیار کھڑی بھی کی تھی رومی کشمیر عاشق رسول میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے امام نے بے شک عشق نو سینے لا لیا کربلا وچ حسین نے عشق نو گل لایا عشقا میں تیری گل منا گا عشق نے آکھیا سینے لا لیا جی بڑے لجپال ہو بوئے تے آیا سوالیاں نو خالی نہیں موڑ دے مینوں سینے لایا جی پر حسین پتہ جے میں جدے نال لگ جاؤں پھر میں او دا ککھ نہیں چھڑدا گھر اجاڑ دینا ہے بچے مار دینا ہے سب کچھ رل جاندہ ہے امام علی مقام نے فرمایا میں منظور ہو گیا تیرے نال سودا انہیں آکھیا پتہ دے میں اور کی کرنا ہے فرمایا 10 کی کرنا ہے پھر فاطمہ دے لال دا جواب بھی سن لیں گا میاں صاحب فرماندے نے عشق کیا میں تیرے تیرے عشق کیا میں تیرے تیرے کہ بچ کربل دے تو لانگا حسین کیا اوے پورا تولی جے گھٹ تو لے گا میں بولا بابا جی شروع کرو پتر نے الٹا لکھا ہے اکھاں تے پٹی بتی ہوئی گلے تے چھری رکھی حضرت اسماعیل بھی پھر آواز آئی بابا ٹھہرو فرمایا کیوں ڈر گئے ہیں نہ بابا ڈریا نہیں ہے رسی کھول دیو میں اسے دا لکھا دیو اپنی اکھاں تو پٹی کھول دیو فرمایا کیوں ابا تسا میں نے الٹا لٹایا نا میری اکھاں دے سارے پردے اٹھ گئے میں ویکھ رہے ہیں جنت دی حوراں جنت دی کھڑکیاں کھول کے مینار دی قربانی ویکھ رہی ہیں آسمانہ دے فرشتے آسمانہ دے بوئے کھول کے منظر ویکھ رہے ہیں یہ بابا میں ایسے طرح ذبح ہو گیا نا تے حوراں تے فرشتے کہیں گے اسماعیل تیری مرضی کوئی نہیں سی ابے نے تینوں بن کے زبردستی ذبح کیتا ہے بابا انہوں صبر کسے نہیں کہنا پٹی بھی کھول دیو رسی بھی کھول دیو تسی میں نو ویکھو میں تواڈے ول ویکھنا تسی چھری چلاؤ میں صبر کراں گا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دے گلے تے چھری رکھی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ گلے دیاں رگاں نے کہ تانبے دیاں تاراں نے گلے نہیں کٹ رہا غصہ آیا میری قربانی جو رکاوٹ پیدا کر رہی پتھر پیا سی پتھر تے چھری ماری تے پتھر دے ٹوٹے کر دیتے چھری عرض کر دی سونی ربا مینوں ذرا بولن دی توفیق دے میں تیرے خلیل نال گل تے کر لوں رب نے قوت کوئی آئی عطا کیتی چھری کہہ دی اللہ دے خلیل کیوں اسے جا گئے ہو فرمایا غصہ کیوں نہ کراں پتھر کٹنی تے نازک گلا کیوں نہیں کٹ دی چھری کہن لگی جناب مہربانی کرو غصہ نہ کرو میرا ایک چھوٹا لیا سوال ہے فرمایا کی کہن لگی میرا کم نہیں کٹنا تے میں نہیں کٹدی تے میرے تے ناراض ہو رہے ہو آگ دا کام نہیں جلانا تسی آگ وچ گئے سو آگ نے نہیں سی جلایا آگ تے غصہ نہیں کیتا فرمایا آگ دی کی ضرورت سی میں آگ ول جا رہا سا رب کہہ رہا سی یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم چھری کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے خدا دی قسم ہے آگ نو ایک باری حکم ملیا تے مینوں 70 باری حکم ملی ہے نہیں کٹنا نہیں کٹنا نہیں کٹنا اس دہاڑے رب فرمایا تے 70 بار چھری نو اے دوزخ سر سے جے دکھ دے سے اسماعیل نبی قربانی دا جذبہ ویکھو حضرت اسماعیل کہندے نے بابا چھری دی گل نہ سنو پھر کوشش کرو بابا کدھرے امتحان رہ نہ جائیے قربانی کدھرے نامنظور نہ ہو جائے بابا کوشش کرو میں سی نہیں کرتا بابا جس طرح مرضی ہے ذبح کرو ہن حضرت خلیل غصے چا گئے مینوں ملی حکم یہ چھری بن رہی ہے رکاوٹ چھری پکڑی اکھاں بند کر لیاں غصے نال تے اسماعیل دے گلے وال چھری لیا
چھری نے 2 فٹ فاصلہ طے کرنا ہو. رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل سدرہ چھوڑ، سدرہ تو جنت جا، جنت جو دنبا لے کے منا دی وادی اتر. خلیل غصے جا گئی ان جلدی کر، چھری نہ پہنچے تے تو پہلے جا کے دنبا لٹا دے. یہ پتا جی سدرہ کتنے اندہ سدرۃ المنتہا اندہ جنت الماء. او 7 آسمانہ کتے زمین تو پہلے آسمان تک 500 سال دی راہ ہے. تیز گھوڑا بندہ دوڑاندہ رہے تے 500 سال گزر جان. اتنا پہلا آسمان ہے، پھر اتنے پہلا آسمان موٹا ہے، پھر اتنے دوسرا آسمان ہے، پھر اتنے دوسرا موٹا ہے. یہ گھر جا کے باقی تسی آپ حساب لگتے رہے ہو کتنا دور ہے. کہ اگے پھر سدرہ تے جنت. تے جبریل کون ہے؟ یہ ساڈے نبی پاک دا نوکر ہے. یہ معراج والی راتی غلام بن کے تے براق دی باغ پھڑ کے اگے کے جا رہا سی. ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے سید یونس وچ آن والے ہو جدی نوکراں دی پرواز دا یہ عالم ہے، اس آقا دی اپنی پرواز. چھری اجے گلے تے نہ پہنچی. وہ سدرہ تو جنت گئے، جنت دنبا لیا کے تھلے آ گیا. اسماعیل نو کٹ کے تے دنبے دا گردن اگے رکھ دتا. ہن غصے نال اکھاں بند نے چھری لے آندی گلے تے رکھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کولوں اسماعیل دی آواز آئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت جبریل دی آواز آئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اکھاں کھولیاں تے دنبا تڑپے پیا تے پتر سامنے کھلوتا. اکھاں چاسو آ گیا. اوہو میں تے فیل ہو گیا، میری تے قربانی نامنظور ہو گئی. مینوں تے بیٹے دا حکم ملیا سی لٹایا بھی پتر ہویا کی یہ دنبا کدھروں آ گیا. جنوں اکھاں چاسو آئے نا تے یاراں نوں روندا ویکھنا بڑا مشکل ہوندا ہے. رب نے آکھیا جبریل اگے خلیل نال جدوں گل کرنا ہے نا تینوں بھیج کے کرنا ہے. ہن خلیل ایڈی بڑی چھال ماری ہے، تو ذرا پنا ہٹ جا اج میں آپے نال گل کر لوں. میں نہیں کہنا، قرآن فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ فرماندا ہے اساں آپ ندا کیتی. وَنَادَيْنَاهُ ندا کیتی، صد ماری، آواز دیتی، ندا کیتی کی یا ابراہیم. بولو یا، مل کے بولو یا. میں عالم تصورات چاکیا ربا تینوں کیڑی لوڑ ندا کرن؟ تو خالق مالک رازق الا کل شے قدیر، تینوں ندا دی کیڑی لوڑ؟ آواز ہی مینوں لوڑ تے نہیں، پر مینوں پتہ ہے میرے محبوب دی امت ایک زمانہ آئے گا آکھیں گے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا غوث اعظم، یا علی. تے بعد مشینہ کھل جان گیا شرک تے بدعت دیاں، اے مشرک ہو گئے، بدعتی ہو گئے. اللہ فرمایا میں دسنا اے چاہنا ہے او پیڑیو منہ نہ کھولیو، میں خدا ہو کے یا پیا کہنا ہے تسی امتی ہو کے کیوں نہیں کہندے تھانوں پیڑ پیندی؟ او میں خدا ہو کے حرف ندا استعمال کر رہی ہوں. میں نے داڑھی والا کہنے لگا ہوش نال گل کیتی کرو، یہ تے خدا نے آکھیا ہے نا. میں کہا قرآن اللہ اپنے پڑھن واسطے اتارے یا ساڈے پڑھن واسطے؟ خدا للناس، یہ نسل انسانی دی ہدایت واسطے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. پڑھنے تینوں بڑی تکلیف ہوندی اے قرآن نہیں پڑھے. کہنے لگا نہیں سلام تے دینا جائز ہے. میں کیا پھر نجائز؟ کہنے لگا وضو کر کے ہاتھ بن کے قبلے وال منہ کر کے جڑا تسی سلام پڑھ دیو نا یہ شرک ہے. میں کیا سونے ربا اسی تیرے یاراں تے بھیجنے ہیں سلام، یہ ظالم کہندے نے یہ شرک ہے تے بدعت ہے. اللہ فرمایا میرے محبوب نے، میرے دوست نے، میرے پیارے نے مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی میں منکراں کولوں بھی پڑھاواں گا. میں کہ یا اللہ سانوں مشرک کہندے تے آپ کدوں؟ اللہ فرمایا تو دیکھنا پھر
یا اللہ کیویں پڑھائیں گا؟ فرمایا رمضان آن دے۔ آ گیا رمضان دا مہینہ، رب نے آکھیا مولوی منبر تے بیٹھ کے جو مرضی ہے بکواس کردا رہنا ہے، ہن وضو کر لی، ہاتھ بن لے، میری عبادت دی نیت کر، قیام کر، قبلے ول منہ کر۔ ہن لوگاں نو نماز تراویح قرآن سناؤ، مولوی قرآن پیا پڑھتا ہے، وضو بھی ہے، ہاتھ بھی بدے نے، قبلے ول منہ بھی ہے۔ اللہ فرماندا ہے منبر تے کہنا ہے سلام دین والے بدعتی، ہن آپے کہہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم۔ وضو بھی کیتا ہے، ہاتھ بھی بدے نے، قیام بھی کیتا ہے، قبلے وال منہ بھی کیتا ہے، عبادت خدا دی ہے، سلام نبیاں تے۔ میں کہ یا اللہ تو بڑا ڈر ہے، تو اس کو نہ لے کے سلام شروع کرا دیتا ہے کہ نبی تے بہت زیادہ نے، رسول بڑے نے۔ یہ غریب لوگ نے پیچھے جڑے کھلوتے نے مقتدی مزدوریاں کرن والے، کہ تے ساری رات مک جائے گی تے نبیاں رسولاں دے نام نہیں مکن گے۔ اللہ فرمایا مینوں بھی قسم ہے میں سارے تی پڑھانا۔ میں کہ یا اللہ کیویں پڑھانے؟ اللہ فرماندا ہے مولوی چل پڑھدا چل ہن اپنی زبانوں ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر تے جو مرضی ہے بکدا رہی، نماز میری پڑھ دیاں، اپنے منہ من جا، سلام انبیاء واسطے تے حمد خدا واسطے۔ محمد ابو بکر صاحب چشتی سنت والجماعت۔ میں کی پیا پڑھنا ہے؟ یہ میرے ابا جی دا کلام نہیں، رب دا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے اچھا، پر میں بڑا حیران ہو گیا، یہ قرآن ساڑھے نبی پاک دے نازل ہوئے، یہ بھی سلام علی نوح فی العالمین ہے، سلام علی ابراہیم ہے، سلام علی الیاسین ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون ہے۔ رب نے باقی نبیوں نے نام لے کے سلام بھیجے نے، پر پورے قرآن سلام علی محمد والی کوئی آیت نہیں۔ سلام علی المرسلین وچ ضرور بھی ہوندے مگر نام لے کے رب نے نبی پاک کے سلام نہیں بھیجے۔ میں عالم تصورات جرد کیتی سونیا ربا، یہ سلام علی محمد بھی کہہ دیندے ہوں، سنیاں دے سینے تھر جاندے، دشمناں دے سینے سڑ جاندے، سانو ٹھنڈ پہ جاندی۔ رب نے بھی نبی دا نام لے کے سلام بھیجیا، فرمایا یہ تے کملی والے دی شان سمجھانا چاہنا ہے۔ یا اللہ کی فرمایا موسیٰ نبی تھلے میں اتوں سلام بھیجیا، ابراہیم تھلے میں اتوں سلام بھیجیا، الیاسین زمین تے میں اتوں سلام بھیجیا، ابراہیم تھلے میں اتوں سلام بھیجیا، نوح نبی تھلے میں اتوں سلام بھیجیا۔ کہ اسی طرح کملی والے تے بھیجدا تے باقی رسولاں تے کملی والے تو فرق کی رہندا۔ میں چاہندا سا او نبی تھلے سن، میں اتوں سلام بھیجیا۔ ایک رات معراج والی ایسی آئے گی، دنیا ستی ہوے گی، جبریل نو گھلاں گا، پیر چوم کے جگائے گا، دولہا بنائے گا، براق تے بٹھائے گا، انہاں نبیاں دا امام بنائے گا، پھر آسماناں تے لے آئے گا، پھر سدرہ تے رک جائے گا، یار کلا آگے آئے گا، ایک میں ہوواں گا، ایک یار ہوئے گا، تیجا کوئی نہیں ہوئے گا، یار نو سامنے بٹھا کے آکھاں گا سلام علیکہ ایو تاکہ پتہ چلے مصطفیٰ دی شان۔ اللہ اکبر۔ تو رب نے کیا کیا؟ ابراہیم تو خواب پوری کر دکھائیے، اساں ایدہ بدلہ بھیجئے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہن سید عرسی بیٹھے ہو، ایمان نہ دسو کیا دمبا نبی دا بدلہ ہے؟ پھر وہ ذبح عظیم کی ہائے ہائے۔ اقبال بولیا، اقبال کہنا میرے کو پوچھو نا، میں جی سمندر دا تیراک ہاں،
اقبال کیے اقبال کہندا ہے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اور مانیے ذبح عظیم آمد پسر اقبال کہندا ہے ابھی اور بسم اللہ دی بے بن گئے تے ذبح عظیم دا معنی حسین بیٹا بن گیا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بڑی مشہور حدیث نے آنا مدینۃ العلم اگو اس حدیث نال بھی بڑا زور ہے بڑی زیادتی خدا دی قسم اپنی مرضی دی حدیث کڈ لئی تے وچوں ساری کھا میں علم دا شہر ہاں تے علی دا بو ہے کوئی شہر ایسا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو کوئی شہر ایسا ہوتا ہے جس کی دیوار کوئی نہ ہو کوئی شہر ایسا ہوتا ہے جس چھت کوئی نہ ہو میں علم دا شہر تے علی بو ایویں کدے کسی بو لائے خدا دی قسم اس حدیث نال زیادتی ہوئی ہے میں آکھیا کملی والے ہو تسی شہر ہو دی بنیاد کیے فرمایا میں علم دا شہر ہاں ابو بکر دی بنیاد ہے عمر دی دیوار ہے عثمان دی چھت تے علی دا دروازہ ہے سبحان اللہ او میرے علم تے اعتراض نہ کریو میرے مرتبے تے اعتراض نہ کریو میں صدیق دی صداقت دیاں بنیاداں لائیاں فاروق دی عدالت دیاں دیواراں کھڑیاں کیتیاں عثمان دے حیا والا چھت لایا تے علی دی شجاعت والا بوا لا چھڑیا یہ شان ہے حضرت مولا علی شیر خدا ساڈا تے قرآن دا رابطہ ختم ہو اس واسطے اسی ذلیل ہو حیدر اقرار فرماندے نے میرا قرآن نال ایڈا رابطہ ہے میرے اونٹ دی نکیل اگر گم ہو جائے نا تو میں قرآن کو پوچھنا میں کتنے پہ قرآن میں دستا ہے فلان جگہ تک میرے گھوڑے دی رسی گم ہو جائے میں قرآن کو پوچھنا ساڈا تے رابطہ ہو گیا ایک یہودی حضرت مولا علی نو کہنے لگا علی تسی علم دے شہر دے دروازے ہو تے قرآن دا دعویٰ ہے کہ لا رقم ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جنہا قرآن جنہا ہو گیا آپ نے فرمایا قرآن دا دعویٰ نہیں یہ خدا دا دعویٰ یہ اللہ دا کلام ہے انہیں آکھیا پھر میرا ایک سوال ہے فرمایا کی کہنے لگا میری داڑھی بڑی پتلی ہے اس یہودی دے چاند وال سن کوئی اتھے کوئی کہنے لگا تہاڈی داڑھی بڑی سگڑی حیدر اقرار دا سینہ مبارک کجیا ہویا سن کہنے لگا تہاڈی داڑھی سگڑی تے میری پتلی یہ سگڑی پتلی دا کوئی ذکر قرآن وچ ہے تسی یہ کہندے ہو میں اس شہر علم دا دروازہ ہوں تے قرآن بھی سارے مسئلے موجود ہیں حیدر اقرار نے مسکرا کیا کہ ہاں قرآن بھی تیری پتلی تے میری سگڑی داڑھی دا ذکر دیا اس کیا ہو کہ میں فرمایا اللہ قرآن جی فرماندہ ہے چنگی زمین چنگا فصل دے دیئے تو پیڑی پیڑا قرآن تے سوال کریے تو قرآن سارے جواب دیں اللہ حیدر اقرار فرماندے نے پورے قرآن میں جتنے رموز تے نکات نے یہ سورہ یاسین اسے واسطے سورہ یاسین نو قرآن دا دل کہنے سورہ یاسین دے جتنے رموز نکات نے یہ سارے سورہ فاتحہ جانے سورت فاتحہ دے سارے کمالات یہ بسم اللہ وچ نہیں بسم اللہ دے سارے کمالات بسم اللہ دی بے وچ نہیں فرماندے نے خدا دی قسم بے دا نقطہ میں لی سبحان اللہ سبحان اللہ یہی گل تے علامہ اقبال نے کیتی اللہ اللہ پائے بسم اللہ پدر اور مانیے ذبح عظیم آمد پسر خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا اور تعبیر امام حسین نے بنیاد رکھی گئی مناج کہ تعمیر مکمل ہوئی کربلا قربان جائیے اس کرامے تو کسی عاشق نے بڑے پتہ کی گل کی تھی وہ کہندا ہے میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو سب کہیے میرا سلام عقیدت ہو اس میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کے کس نے دیا زمانے کو
خدا دی قسم ہے تسی تاریخ پڑھ کے ویکھو اس دنیا وچ لوگاں مہدی ہون دے دعوے کیتے لوگاں ولی ہون دے دعوے کیتے لوگاں نبی ہون دے دعوے کیتے لوگاں خدا ہون دے دعوے کیتے 14 صدیاں بیت گئیاں خدا دی قسم ہے اج تک کسی پاگل نے بھی حسین ہون دا دعویٰ نہیں کیتا لوگاں نو نبی پڑھنا آسان نظر آیا بن بیٹھے لوگاں نو مہدی پڑھنا آسان نظر آیا بن بیٹھے لوگاں نو خدا پڑھنا آسان نظر آیا بن بیٹھے خدا دی قسم ہے حسین ہون دا کسی دعویٰ نہیں کیتا میں پوچھیا وجہ کی ہے آواز آئی حسین او ہون دا دعویٰ کرے جڑا ہتھاں تے پتر کوہان دا جذبہ رکھدا ہوے جڑا 18 سال دے پتر دی لاش تے گھوڑے دوڑ دے ویکھ سکے جڑا بیمار نو سینے لا کے آکے پترا خون بھی دینا پوے تے دین تو دے دے بھی اسلام دی چادر تے داغ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا اللہ مسجد نبی ہے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطار لگی ہے مجاہدین دی دوسرا یا تیسرا نمبر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے دا آ گیا ایک دو مجاہد اگے نے پیچھے انہوں نے بیٹے قطار لگی فاروق اعظم دی نگاہ اٹھی کہ مسجد نبوی دی بوئے کول نہ قطار وچ حسنین نظر آ گئے علی دے لال نظر آ گئے فاروق اعظم دی اکھاں وچ آنسو تیر گئے آواز دیتی شہزادیو قطار نہ لگو آؤ تسی پہلے لے جاؤ قریب بلایا متھے چومے ڈبل حصہ دیتا فاروق اعظم دے بیٹے بول کے کہندے نے ابا جی یہ کدا انصاف ہے یہ تے بچے نہیں تے میں تے مجاہداں تے جہاد وچ حصہ لیا ہن واری ساڈی سی تساں قطاروں کڈ کے تے بلا کے تے ڈبل حصہ پہ دیندے ہو فاروق اعظم غصے چ آگ بگولا ہو گئے اکھاں چ خون اتر آیا پتر دے سینے تے ہاتھ مار کے آکھیا ہوش کر انہاں دی ریس کرنا ہے انہاں دی ریس کرنی ہے جا انہاں دے باپ دیا باپ لے کے آ انہاں دی ماں دی ماں لے کے آ انہاں دے نانے دیا نانا لے کے اللہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور عاشق نے قلم توڑ دیتی ہے کہندہ کسی کے زانوے اقدس پہ کر ہو وقت غروب نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے نبی پاک سرور عالم دا سر علی دی گود وچے مقام صحابہ آئے نبی کریم آرام کر رہے ہیں حیدر قرار عصر دی نماز رسول اللہ دے آرام تو قربان کر دیتی کسی کی گود میں کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غروب نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے امامت اور رسالت کو سیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا ہے حسین بننا بڑا اوکھا ہے حوصلہ تھی حسین والا پیدا کرے خیمہ دام باغ رسول دیاں کلیاں مسلیاں جا رہی ہیں جمنستان زہرا دے پھل کملا رہے نے امام دے خیمے دا پردہ اٹھیا دیکھیا 18 سال دا جوان علی اکبر تصویر رسول اکبر ہم شکل پیغمبر علی اکبر
ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑوتا ہے۔ وہ سونیا پترا کی کہنا چاہنا ہے؟ بابا کہنا کچھ نہیں چاہتا، کچھ لینا چاہنا ہے۔ کی لینا چاہنا ہے؟ میدان جان دی اجازت لینا چاہنا ہے، شہادت پڑھن دی اجازت لینا چاہنا ہے۔ امام نے متھا چوم کے فرمایا میرے کو جس اجازت منگی میں انکار نہیں کیتا، اکبر تینوں کیویں اجازت دیواں؟ میں کیڑیاں اکھاں نال نانے دی تصویر مٹی چ رلدی ویکھاں گا؟ تینوں ویکھ کے نانے دا حسن یاد آ جاندا ہے، تیریاں زلفاں ویکھ کے ولیل دیاں زلفاں یاد آندیاں، تیریاں اکھاں ویکھ کے ماداب دیاں اکھاں یاد آندیاں۔ روایات چاہتا ہے شہزادہ علی اکبر سر دیاں بالاں تو لے کے پیراں دیاں ناخناں تک نبی پاک دی مکمل تصویر سی۔ شہزادہ ہاتھ جوڑ کے کہن لے بابا واسطہ جی اپنے نانے دیاں زلفاں دا، میرا دل نہ توڑو، منوں اجازت دیو، یزیدی بلا رہے نے، میں میدان جانا چاہنا ہے۔ امام نے سینے لایا، فرمایا بڑا بڑا واسطہ پائی، پر میں اجازت دے بھی دیتی کہ وہ پھوپھی کدوں اجازت دے گی جڑی 18 سال ماں بڑھ کے تینوں پال دی رہی ہے؟ میرے والوں اجازت دے، پر جا اپنی پھوپھی ماں کو لو پوچھ۔ شہزادہ علی اکبر دوڑ کے پھوپھی خیمے چاہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پیاں پڑھا، سامنے آ کے کھلو گئے۔ سیدہ نے تلاوت بند کر کے آکھیا سونیا پترا کی کہنا چاہنا ہے؟ پھوپھی ایک سوال کرنا ہے، مسلمانوں طرف جاؤ گے۔ سیدہ مصلی تو اٹھیاں، پتر دے ہاتھ پکڑ کے چوم کے اکھاں تے لا کے آکے میں صدقے قربان جاواں، 18 سال میں ماں بن کے تینوں پالے ہیں، میں ترستی رہ گئی ہاں، تو میرے اگے کوئی سوال کریں، کوئی شے منگے، آج تک تو سوال نہیں کیتا، آج کربلا آج پہلی باری سوالی بن کے آئے ہیں، تیرے سوال کرن دی خوشی بڑی ہوئے گی، پر میرے ہتھاں وال ویکھ، اج پھوپھی کولو پانی دا سوال نہ کری، میرے کو پانی کوئی نہیں آ، کھانے دا سوال نہ کری، کھانا کوئی نہیں آ، میرے تیلے چ کھجور کوئی نہیں۔ اکبر پیراں تے ڈگ کے کہندے نے ماں پھوپھی ماں میں پانی لین نہیں آیا، میں کھجوراں لین نہیں آیا، رو کے آکھیا پھر پھوپھی دی جان حاضر ہے، عرض کیتی جان لین نہیں آیا، جان دین دی اجازت لین۔ سیدہ تے غشیدہ عالم تاری ہو گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا پھوپھی دیاں تلیاں مل، شہزادہ علی اکبر نے پھوپھی دیاں تلیاں ملیاں، امام علی مقام اپنی پگڑی دے پلے نال پین نو ہوا پہ دے دی۔ سیدہ نے اچانک کھولی، فرمایا جا پترا اللہ دے حوالے اجازت ہے۔ اکبر کہندے نے بڑی مہربانی، پر اے دسو میں اجازت منگی تسی بے ہوش ہو گئے، ہن کہندی ہو اجازت ہے، رو گیا کیا پترا میں غشید عالم وچ ویکھیا ہے نانا کملی والا کوثر دا جام لے کے تیری انتظار پیا کردا ہے۔ جا بیٹا میرے والوں اجازت ہے، پر اکبر تینوں پتہ ہے نا میں تیری سکی ماں نہیں ہاں، میں تیری پھوپھی ہاں، تیری ماں نال والے خیمے بیٹھی ہے، ماما دے بڑے حق ہوندے نہیں، ماں کو پوچھ کے جاویں۔ خیمے جا کے تے ماں دے پیراں تے اکبر نے پگ رکھ دتی۔ ماں نے آکھیا اکبر کی کہنا چاہنا ہے؟ امی شہادت کی اجازت چاہیے، میدان جانا چاہنا ہے۔ پھپھو کو پوچھئے ہاں، ماں پھپھو نے اجازت دے دیتی، ابو کو پوچھئے ہاں ابو نے بھی اجازت دے دیتی۔ رو کے آکھیا پھر میں کون ہاں روکن والی، مگر ماں وہاں ایک وعدہ لینا چاہنی ہاں۔ اماں کیڑا وعدہ؟ پترا مینوں پتہ ہے تھوڑی دیر بعد تیری لاش خیمے آئے گی، وعدہ کر جدوں تیری لاش آوے تے کوئی تیر تیری کنڈ وچ نہ لگا ہوئے، جڑا لگے تیرے سینے چ لگے، کوئی یہ نہ کہ علی دے دوتے پوترے نے کنڈ کیتی۔ ماں نے سینے لا کے پیار کیتا، باہر نکلے امام حسین نبی پاک دی پگ ہاتھ وچ پکڑی ہوئی۔ اکبر سر اگے کر میں تیرے سر تے نانے دی دستار رکھاں۔ سبحان اللہ۔ ابے دی تلوار ہاتھ وچ پکڑائی، امام حسین نے خود گھوڑے دی رکاب پکڑی، فرمایا چڑھ میں نے دیرن کی اجازت تجھے جاؤ بیٹا، او فدا ہم پہ گلا اپنا کٹاؤ بیٹا۔ علی اکبر گھوڑے تے بیٹھے، گھوڑے نو ریڑھ لگائی، خدا حافظ دشمنہ دے سامنے آئے، بائی ادھار یزیدی کھلوتے نے سوتر سن گئے، سب سن گیا۔ فرمایا بزدلو خیمے سانتی آواز دیں گے سن، میدان چاہیاں کہ تم سب سن گیا ہے، کوئی ہے میرا مقابلہ کرن والا؟
خاموش، ہر پاسے سناٹا چھا گیا۔ ابن سعد پریشان ہو کے شمر کو پوچھتا ہے کوئی کون جوان آیا ہے؟ ایک کلا جوان ہے تے 22,000 کے سوتر سو گئے نہیں۔ شمر نے آکھیا خالی جوان ہوندا تے اسی مقابلہ بھی کر دے، یہ حسین دا وہ پتر ہے جڑا سر تو پیراں تک محمد عربی دی تصویر ہے۔ صحابہ رسول اللہ دی یاد میں تڑپ دے نے تے اکبر نو ممبر تے بٹھا کے ویکھ کے زیارت کر لیں گے۔ شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا شمر ابن سعد نال گفتگو کر رہے ہیں، یہ شاید میرے بارے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے گھوڑے دا رخ ابن سعد وال کر کے آکھیا اس کتے کو میرا کی پتہ پوچھنا ہے، میں دسنا ہے میں کون ہوں۔ فرمایا میں اپنا تعارف آپ کرانا ہے۔ ابن سعد کن کھول کے سن لے، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، یہ پوری دنیا دین دی دولت ساڑھے کرو منڈی گئی۔ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، اے ڈرتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، اے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ہے چند قدم خلد بری گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، وہ آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا۔ فرمایا ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ جدو کوئی تیار نہ ہویا کہ علی دے شیر نے نعرہ مار کے آکھیا بس دلو پھر سمجھ جاؤ میں آ رہے ہیں۔ گھوڑے نو ایڑ لگائی، دشمن دیاں سب اچھی دیاں، گاجر تے مولی جتنا دشمن نو کٹیا، لاشاں تڑپ رہیاں سن۔ شہزادے نو پیاس نے تنگ کر لیا، گھوڑے دا رخ خیمے عمل کیتا، یا بتا اللہ تش، ابا جان بہت سخت پیاس لگتی۔ امام خیمے تو باہر کھلوتے نے، شہزادہ گھوڑا دوڑا کے آ رہے ہیں۔ فرمایا ادن منی یا علی اکبر، اکبر آ قریب آ قریب آ، قریب آ کے گھوڑے تو اترے۔ بابا ایک گھٹ پانی دا مل جائے، یہ شام بعد ہوئے گی، یزید دی شام پہلے ہو جائے گی، ایک گھٹ۔ امام علی مقام نے فرمایا ادن منی، ندیڑے آ قریب آ، قریب آ کے آکھیا بابا کوئی انتظام ہو گیا ہے پانی دا؟ امام نے متھا چم کے فرمایا پانی ہوندا تے سکینہ کیوں تڑف دی، پانی ہوندا تے اصغر کیوں نڈال ہوندا؟ تینوں پتہ ہے تیسرا دن نے پیرا لگا ہے پانی تے۔ بابا جب پانی کوئی نہیں تے پھر قریب کیوں بلایا جے؟ امام دے آنسو نکل آئے، فرمایا بوئے تے آیا نو خالی موڑنا میرے گھر دی ریت نہیں۔ ابا جب پانی کوئی نہیں تے پھر خالی کے میں نہ موڑو گے؟ فرمایا نہیں موڑاں گا۔ بچپن وچ میں کئی باری اپنے نانے دی زبان تو سی، اپنا منہ کھول میں اپنی زبان تیرے منہ پانا ہے، مت کوئی نانے دی لبدا اثر باقی ہوئے۔ اکھاں بند کر کے زبان دوسری شروع کر دیتی، اکھاں بند نے ویکھیا تے کملی والے کوثر دا جام لے کے کہہ رہے نے اکبر بابے دی سکی زبان کیوں چوسنا ہے، ویکھ میں کوثر دا جام لے کے کھلوتا ہے۔ ابا جی الوداع خدا حافظ، گھوڑے تے بیٹھے میدان والا ہے، اتنا سخت حملہ کیتا، پیاسی یزیدی فنار ہو گئے۔ ابن سعد پریشان ہو گیا، کہنے لگا اسی بہادری دے جور بکھان نہیں آئے، اہل بیت نو بغاوت دی سزا دینا ہے، گھیرا پا کے تیر مارو۔ ہر پاسی وہ گھیرا پہ گیا، تیر شروع ہو گئے۔ شہزادہ علی اکبر دا جسم تیرہ نال چلوی ہو گیا، گھوڑے تو ڈگن لگے نا، تے اینڈ خیمے وال نگاہ کیتی، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ادھر ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ ادھر پتر پیاس کی وجہ تو گھوڑے تو ڈگری ہے، پیا خیمے وال ویکھدا ہے، ادھر ماں خیمے دیاں پردیاں نال چمٹی ہوئی پتر وال ویکھدی۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اور کتنی مایوس ہوئی
ساقی کاثر کی بہو خالی مشکی دا کئی بار الٹ کر یارو ہر پتر ہوندا ماں دے پیار دی دولت ماں پتر پلیندی مر کے نہیں جیندی جس ماں دا بچڑا ہووے قتل جوانی میں صدق ونجاں خاتون دی نو تو کیویں ویندی رہی چپ کر کے تم زخمی سینہ اکبر دا پئی پتر آکھے ڈر ڈر کوڑے تو زمین تے ڈگے آواز اتی یاد رکھنی یا بتا ابا جان اپنے بیٹے دی خبر لو امام دوڑے خیمے رکھے کربلا دے میدان جا کے ویکھے بیٹا ٹکڑے ٹکڑے سے ہاتھ ادھر پہ پیر ادھر پہ سار ادھر پہ کوئی موٹی کدھر کوئی کدھر گندے تو چادر لا کے نہ کربلا دی ریت تے بچھا کے پتر دے ٹوٹے کٹھے کیتے بن بن کے کنیا تے رکھ لی ال کیتی مولا ایتے ایک علی اکبر ہے کدے ہزار علی اکبر ہون ایک ایک کر کے تیرے نام تے قربان کر دوں پورا تے فرشتے پکار اٹھے واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے سب بولو واسطے دین کے ہر چیز لٹانے واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے والے ایسا صبر کیتا جیسا کوئی کر نہیں سکتا ایسی نماز پڑھی جیسی کوئی پڑھ نہیں سکتا امام علی مقام امام حسین میدان کربلا وچ اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام دے جھنڈے نو بلند کیتا اور کسی نے قلم توڑ دیتی ہے کہندا ہے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے انہوں جھکانا چاہتے سن آپ پہ چوک کے آپ تھلے تو کٹے ہویا سر پھر بھی حسین دس دیتا اسی سر کٹا کے بھی سر بلندا اللہ تبارک و تعالی امام حسین بھی قربانیاں صدقہ ساڑھے ملک پاکستان بھی خیر کرے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین پاک صدقہ ساڑھی حاضرین کو قبول کرے حضرات محترم میں آپ تمام احباب نے اس بات کے مبارکباد پیش کرنا ہے کہ الحمدللہ حضرت تاج الدین بخاری رحمت اللہ علیہ دے مزار دے قریب آپ نے جو عظیم الشان مسجد تعمیر کرنے دا پروگرام بنایا اور کام شروع کیتا میں سمجھنا ہے ایک بہت بڑا کارنامہ ساڑھے وہ بھائی حاجی محمد عالم صاحب راپ دے عزیز جو انگلینڈ رہنے میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا اس خاندان نے اور دیگر احباب نے تو چونکہ حضرت تاج الدین بخاری رحمت اللہ علیہ دا عرس دا موقع تو میں چاہنا ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہ جاوے کہ جدا حصہ اللہ دے گھر وچ نہ پہنچے لہذا اللہ نے جتنی کسی نے توفیق دیتی ہے اپنے بزرگاں دے ایصال ثواب واسطے قبرستان بھی سارے آنے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جس نو اللہ نے جتنی توفیق دیتی ہے امام حسین نے ساڈے تک دین پہنچان واسطے اصغر ہتھاں تے کٹایا اکبر دے ٹوٹے ویکھے آن محمد دیاں لاشاں پامال ہوندیاں ویکھیاں مگر ساڑھے تک نانے دا دین پہنچا کے چھوڑیا خدا دی قسم ہے اکبر کربلا دے ٹبے تے اذان نہ دیندا اج کسے مسجد تو اذان دی آواز نہ ہوندی حسین خنجر تھلے سجدہ نہ کر دے اج کدھرے کوئی سجدہ کرنے والا نظر نہ ہوندا اسی اہل بیت دے احساناں تھلے دبے ہوئے ہیں تو میں آپ حضرات نو اپیل کراں گا جتنی اللہ نے توفیق دیتی کسی کو 5 دی توفیق تے 5 دے 5000 دی توفیق تے 5000 دے 50000 دی توفیق تے 50000 دے اے تے تھانوں پتہ ہے رب نے تھانوں کتنا مال دیتا ہے اٹھو جو بھی اپنا حصہ خدا دے من بنا اللہ مسجدن بن اللہ لہ بیت حاجی جمیل الرحمان صاحب نے 500 روپے پیش کیتا ہے ماشاءاللہ یہ بزم سیف الملوک دے صدر نے اور اس علاقے مذہبی پروگرام میں بڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں اللہ برکت عطا فرمائے اے حضرت نے دیکھو ساڈی جماعت اہل سنت دے قائد نے بھی اتنے پیسے زندہ باد 500 روپیہ بزرگاں نے 100 روپیہ ماشاءاللہ اے جاپلوں کو بھائی صاحب تشریف لیا انہوں نے 250 روپیہ 200 روپیہ اللہ برکت عطا فرمائے کھل کے دیو میں نال نہیں لے جانے تھے دے جانے زندہ
جزاکم اللہ خیر، اللہ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ دے نام تھوڑے نام اللہ دے دربار تھوڑے نام لکھے جا رہے ہیں زندہ باد جزاکم اللہ احسن الجزا ماشاءاللہ ایسے کو کپڑا بچھا دیا کپڑا ہی نہیں آخر مولوی نال لے کے چلے گئے زندہ باد جزاکم اللہ احسن الجزا اللہ برکت عطا فرمائے بڑھ چڑھ کے حصہ لو میری آواز جس تک جا رہی ہے میں اپنی مائیاں بہنوں بھی اپیل کروں گا خدا کا گھر تعمیر ہو رہا ہے قطرے قطرے نال سمندر بن جاتا ہے زندہ باد چلو چلو پیچھے جاؤ کپڑا رکھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر مدینہ